أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاکمین کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. تاریخی کیلنڈر کے اعتبار سے 2020 کا اختتام ہوا اور 21 شروع ہو چکا ہے. عیسوی سال کے اعتبار سے ہماری زندگی میں سے ایک سال اور گزر گیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں یہی تاریخی کیلنڈر رائج ہے. گویا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پہ آئے 2021 سال ہو گئے اور یہ دنیا ہزاروں سال کا سفر طے کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. اور ایک اوورآل اندازے کے مطابق اگرچہ ٹھوس انداز میں یہ بات کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی ایک اندازے کے مطابق اس دنیا کو بنے کوئی 6000 سال سے اوپر عرصہ گزر گئے. اب آگے سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. میرا دنیا میں آنا اور قیامت کا قائم ہونا
ان کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے، آپ نے یوں 2 انگلیاں جوڑی تھی، یہ چھوٹی اور بڑی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، یعنی دنیا کا اکثر حصہ بیت گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اب تو قرب قیامت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے جن 6 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ جب وقوع پذیر ہوگی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری موت کو شمار کر لینا، یعنی میں جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے بعد قیامت قریب۔ اب صاف ظاہر ہے ایک تو وہ بڑی قیامت ہے کہ جس کے ذریعے یہ نظام دنیا ختم ہونا ہے، اور اس کو بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ دور نہیں ہے، اخروی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی اور اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوئی لے لو اور اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو لو، پھر دیکھو کہ اس سوئی کے کنارے پہ کتنا پانی لگا ہے۔ یہی حیثیت اور یہی وقت ہے اس دنیا کی آخرت کے سامنے۔ اور آپ ماشاءاللہ اہل عقل، اہل دانش اور پڑھے لکھے، دنیا میں 70% پانی ہے اور 30% میں اللہ نے یہ ساری آباد کاریاں کر چھوڑی ہیں۔ اس میں صحرا بھی ہے، جنگل بھی ہے، ریگستان بھی ہے، یہ زمینی علاقے آبادی والے بھی ہیں، اس میں پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ 70% پانی، اس پانی میں سے ایک سوئی کے نکے پہ کتنا پانی لگے گا؟ اس لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے کہ جس کے دھوکے میں آ کے انسان اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنا یدنو عربی میں کہتے ہیں قریب، یہ بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کبریٰ تو نہ جانے کب قائم ہوگی، انسان کی آنکھ جب بند ہوتی ہے تو اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ گھسٹتے پڑتے تو میری طرف آ رہا ہے انسان۔ یہ ایک دنیاوی سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، میں بڑا ہو رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ہماری زندگی بڑی تیزی سے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتلائی ہے یتقارب الزمان، زمانہ بڑا قریب ہو جائے گا۔ اور خود آپ نے ہی وضاحت فرما دی کہ سال مہینوں کی طرح بیتیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح، اور آنن فانن انسان کی زندگی گزر جائے گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائیں وہ تو اللہ کی قسم پوری ہو گئی۔ علامات صغریٰ
چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو قیامت سے پہلے قائم ہونی تھیں وہ ہو چکی ہیں. ہاں 10 بڑی نشانیاں باقی ہیں، ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج کا نزول ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 3 جگہ سے زمین دھنسے گی جس میں لوگ نیچے چلے جائیں گے، خسف ہوں گے 3، خسف فی مشرقی و خسف فی المغربی و خسف فی الحجاز. کہیں ہمارے یہ مشرقی علاقے جہاں ہم آباد ہیں، ان علاقوں میں ایک جگہ سے زمین نے پھٹنا ہے، مغربی ممالک میں کسی ایک جگہ سے زمین پھٹے گی، لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے، اور ارض حجاز میں سے بھی ایک جگہ سے خسف ہوگا. ایک آگ نکلے گی، وہ آگ لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے. ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایماناً یقیناً ان کو مانتے ضرور ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کیسے ہوگا، وقوع پذیر کیسے ہوگی یہ چیزیں، یہ اللہ جانتے ہیں. آج ایک چھوٹا سا مضمون پڑھنے کو ملا، میں نے ہمارے اس قدس کے گروپ میں شیئر بھی کیا ہے. بڑی فرضی اور خوبصورت کہانی تحریر کی رائٹر نے، کہ ماں کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ دوسرے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور جہاں بھی ہے، ایک اور جہاں بھی ہے. تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہمارا یہی سب کچھ ہے. ایک نالی ہے جس سے خوراک مل رہی ہے، ایک نالی ہے جس سے سانس مل رہا ہے، بس یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری دنیا ہے، اس کے بعد کیا ہو. اللہ اکبر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من البیان لسحرا. 2 آدمی آئے تھے اور اس میں سے ایک نے تقریر کی، واعظ کیا، نصیحت کی، اور لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اس کی باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعض لوگوں کی آواز اور بعض لوگوں کا بیان جادو ہوتا ہے، اثر کرتا ہے. بالکل اسی طرح بعض لوگوں کے مضامین، ان کو لکھنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے. تو ایک نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سانس کی نالی کٹ جائے گی، جس اگلے جہاں میں ہم جائیں گے بغیر نالی کے سانس لیں گے، وہاں لگتا ہے ہم کوئی چیز کھائیں گے وہ ہماری خوراک ہوگی. بس دوسرا یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہی سب کچھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، ایک ماں ہے، وہ کہیں ہمارے دائیں بائیں ہے، اوپر نیچے ہے، اس کی چھاتی سے ہمیں دودھ میسر آئے گا، یہ نالیاں والیاں سب کٹ جائیں گی، ایک زندگی ہوگی بڑی جس میں ہم رہیں گے اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں گے. تو دوسرا یہی کہتا ہے میں نہیں مانتا. کہا نہیں، ان باتوں پہ یقین کرو، ہماری ایک ماں ہے. کہا مجھے وہ نظر نہیں آتی، کون ہے وہ ماں؟ اللہ اکبر. تو جب پیدا ہوئے تو حقیقت حال سامنے آئی، بے عین ہی اسی طرح ایک جہاں اور بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہاں ایک ایسا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہاں کوئی جہاں اور ہی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان تو ان لوگوں کے ویسے ہی بڑے پختہ تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پختگی ایمان کے اور ہی بڑے اسباب بنا چھوڑے تھے۔ سفر میں جاتے جاتے کشتی بھنور میں پھنسی، طوفان آیا، 1 مہینہ تھپیڑے کھاتے پھرے یہ سمندروں میں، اور 1 مہینے کے بعد کشتی کسی جزیرے کے پاس جا کے لگی تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اترے اور اس جزیرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک جانور، اتنے بال اس کے جسم پہ، نہ اس کے چہرے کا پتہ لگ رہا تھا نہ اس کی دم کا پتہ لگتا تھا، ہے کدھر منہ اس کا۔ ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ کوئی جننی ہے، یہ کوئی شیطان ہے؟ ہم نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو کون ہے؟ کہا انا جساسا، میں جاسوس ہوں۔ اور کس کے جاسوس ہو تم؟ کہا اس بات کو چھوڑ دو، جاؤ نہ ذرا فلاں علاقے میں تمہیں پتہ چلے، اس جزیرے میں جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم اس جزیرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑے جان اور جثے والا جکڑا ہوا ہے، اس کو رسے باندھے ہوئے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہے جس کو دجال کہتے ہیں۔ ہم نے جب اسے مخاطب کیا تو اس نے انگڑائی لی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کو تمیم داری نے یہ باتیں بتائی تھیں تو آپ نے لوگوں کو جمع کر لیا تھا اور کہا سنو، مجھے تمیم نے یہ باتیں بتا دی ہیں کہ وہ دجال ہے اور جکڑا ہوا ہے۔ اس نے انگڑائی لے کے کہا کس علاقے کے لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ساری بات ہوئی تو کہا وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ظہور ہو گیا، آخری نبی دنیا میں آ گئے۔ ہم نے کہا ہاں آخری نبی کا ظہور ہو گیا۔ تو اس نے ایک دم اٹھ کے یوں انگڑائی لی کہ لگتا تھا اپنی زنجیریں یہ توڑ دے گا، اور اس نے واقعتاً یہ الفاظ بولے کہ پھر تو میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ مت سوچئے گا 1400-1500 سال بڑے عرصہ ہے، یہ کوئی عرصہ نہیں ہے، اس آخرت کے سامنے یہ کوئی عرصہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ دجال نکلے گا، بڑی تیزی سے دنیا میں یہ سفر کرے گا، اس کی جنت میں جانے والے رب کی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ مرے ہوئے آدمی کو کہے گا کھڑا ہو جائے، جو اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہاں سے جب نکلے گا تو ان کا مال و متاع سارا اس کے پیچھے دوڑنے لگ جائے گا، لوگ اس کی شوبدہ بازیاں دیکھ کے کلمہ اسی کا پڑھیں گے، اسی کو رب مانیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، یہ نکلے گا۔ یہ باتیں تو خیر بڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مسجد دمشق کے سفید مینارے پہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے ہاتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کو سرخی مائل گول سا بڑا خوبصورت چہرہ ہوگا، ان کے بال ایسے خوبصورت ہوں گے کہ جب جھکیں گے نیچے کو تو ان کے بالوں سے قطرے ٹپکیں گے، اور سر اٹھائیں گے تو یوں لگے گا جیسے سر پہ شبنم ہے۔ صلیب کو توڑ کے رکھ دیں گے وہ، خنزیر کو قتل کر کے رکھ دیں گے وہ، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ 40 سال تک امت محمدیہ کے مجاہدوں کے ساتھ مل کے وہ جہاد کریں گے، اور دجال کے ساتھ ان کی ملاقات باب لد پہ ہوگی۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے سمعنا و اطعنا کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔
یہ آج کل جدید فکر کے لوگ بس کہتے ہیں جی وہ دجال اصل میں یہی میڈیا ہے، فلاں نشانی جو آپ نے بتائی تھی وہ یہ جہاز ہیں جو اڑے پھرتے ہیں، فلاں جو، اوے عقل کے اندھو، تم کیا جانو قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ وہ وقوع پذیر کیسے ہوگی؟ یہ دنیا دنیا نہیں رہ جائے گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ بدل جائے گی زمین، کوئی نشان باقی نہیں رہے گا اس زمین پہ، افرا سفرا بیضاء نقیہ، چٹیل میدان ہوگا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی اونچ ہے، نہ نیچ ہے، یہ چٹیل میدان ہوگا جس کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے رب کا انتظار کریں گے۔ ہمیں اس آخرت کی تیاری کی طرف لگنا ہے۔ ایک سال میری اور آپ کی زندگی کا اور بیت گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، اور ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ محاسبہ کیا میں نے، محاسبہ کیا آپ نے میرا پچھلا سال کیسا گزرا؟ میں نے کتنی رب کی نافرمانی کر لی، میری کتنی نمازیں ضائع ہو گئی، میں نے قرآن سے اپنا تعلق کیسے رکھا؟ کیا بات ہے، آج ایک شخص کا سوال آیا ہوا تھا سعودی عرب کے ایک عالم دین سے کہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، تو کیا یہ بھی اس آیت میں آئے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ حجر میں آتا ہے جو مہجورن قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو حجر کی بات کرتا ہے، یہ اس سے آگے ہرمان ہے، ہرمان۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین تجھ سے سخت ناراض ہے، تجھے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر تو سوچ کہ تیرا دل انتہائی سخت ہو چکا ہے، پھر تو رب سے اور رب تجھ سے کہیں دور ہیں۔ فانساہم، اللہ ان کو بھلا دیں گے جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ تو یہ نیا سال تو ایک تجدید دین کا سال ہونا چاہیے بھائی۔ میں اپنے رب سے پختہ وعدہ کروں کہ یا اللہ یہ جو ایک نیا سال میری زندگی میں اتر آیا، میں اس کو اب تیری فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کروں، اپنی نمازوں کی، اپنی اخلاقیات کی، اپنے ذکر و اذکار کی، اپنے حقوق کی پاسداری کا مکمل خیال رکھوں گا۔ توفیق تیری طرف سے ہے، تو توفیق دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں جو بتلائی تھیں، میں نے ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی بھی ہیں جن کے تسلیم کرنے کو شاید عقل نہ مانے۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی، جوا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، لوگ ان چیزوں کے نام بدل بدل کے اس کو استعمال کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آج بینکوں کا نظام دیکھ لیں، اب بیچارے لکھی کھڑے ہوتے ہیں اسلامی بینک کاری، مولوی فتوے دے کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جائز ہے، بس ٹھیک ہے۔ جن کے اپنے شیئر ہیں ان بینکوں کے ساتھ، وہ مولوی تو فتوا دیں گے ہی نا، لوگ ان کے فتوے لے کے اب سود کے اندر مبتلا سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ شرابیں عام ہیں، چوریاں عام ہیں، ڈاکے عام ہیں، حرام زدگی عام ہے۔ آپ نے فرمایا آپ دیکھو گے انترا خفاتن عوراتن، یہ ننگے پاؤں اور بدن، وہ بدن والے جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، یتطاولون فی البنیان، بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ دیکھ لو آپ بدوؤں کو، وہ بکریوں کے چرواہوں کو جن کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، آج وہ دیکھیں کتنی بلند و بالا عمارتیں بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تارد الامۃ ربتہا، اللہ اکبر، ماں اپنے مالک کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ماں اپنے مالک کو جنم دے گی؟ بچے حکمران بن جائیں گے اپنے والدین پہ، ماں کے ساتھ لوڈیوں والا سلوک کریں گے۔ بیوی بیٹھی پلنگ پہ اور ماں کام کر رہی ہے اس بدبخت کی۔
قیامت کے دن تو کیا چہرہ دکھائے گا اپنے رب کو؟ میں نے ایک منظر دیکھا وہاں بچوں سے، تو میں نے یہ بات شیئر کی۔ بوڑھی والدہ ضعیف العمر، اتنی ضعیف تھی وہ بیچاری کہ وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کبڑے جسم کی مالک، ہاتھ میں لاٹھی، اور اس کا بیٹا بدبخت اس کو پاؤں سے کھینچ کے اپنے گھر سے باہر سڑک پہ لا کے پھینک گیا تھا۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا، اس کی بدبختی کی انتہا تھی، نہ جانے اللہ کتنے غصے میں آیا ہوگا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے غضب کو چھپاتا ہے، روک لیتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بدبخت کیسے اللہ تعالیٰ کی عذاب میں اور غضب میں آ گیا؟ یہ بیچاری کیا کرتی ہوگی گھر میں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی چیز مانگ لیتی ہوگی۔ بوڑھی ضعیف العمر بیچاری کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، اس کی بیوی کے اشارے پہ ایسا کرتا ہوگا یہ بیچارہ۔ ویسے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کے ساتھ لونڈیوں سے بدتر سلوک ہو جائے گا۔ اب وہ سڑک پہ بیٹھی ہے، شہروں کا ماحول دیکھ لیں آپ، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا دور تھے کہ نہیں پہنچ سکے وہاں تک، کسی نے نہیں پوچھا اس اماں کو جا کے، اور وہ بیچاری کھڑی ہو کے پلٹ پلٹ کے اپنے گھر کے، اپنے بیٹے کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اور اس سے اگلا غضب یہ مچا کہ وہ بدبخت دوبارہ نکلا اور اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ ماری جا رہا ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ بتائیں قیامت قریب نہیں تو اور کیا ہے؟ آنکھ بند ہوئی نا جس کی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس میں تو شک کی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا سب کچھ پورا ہو گیا، سب کچھ پورا ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کے ایک پہاڑ کو آگ لگ جائے گی، اور بصرہ کے لوگ اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں گے۔ کہاں مدینہ، کہاں بصرہ، شام کا علاقہ۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ذرا جائیں گے مسجد قباء کی طرف، قباء سے تھوڑا آگے نکلیں، کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ ہے، اس کی بھی ابھی کچھ نشانیاں اور آثار باقی ہیں۔ اس کے قریب یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جبل محروق ہے، جلا ہوا پہاڑ۔ آپ اس کا بڑا وزنی پتھر اٹھا لیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ جل کے راکھ ہوا ہے۔ یہ آگ لگی، پہاڑ جلا، اور لوگوں نے اس کی روشنی میں واقعتاً بصرے میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھی۔ یہ علامات صغرا ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری موت کو شمار کر لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، 10 بڑی نشانیاں باقی ہیں، ان میں سے ابھی ایک بھی وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب ایک ان میں سے ظاہر ہو گئی نا، ایک، جیسے کسی تسبیح کا دھاگا کاٹ دو تو منکے گرتے ہیں نا، ویسے ہی باقی فوراً گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے یہ 10 کی 10 علامات قائم ہو جائیں گی، اور پھر کھڑکھڑا دینے والی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ منظر نہیں ہم دیکھ سکتے۔ کبھی کسی کی زندگی میں تیز طوفان آیا ہو تو یہ ایک چھوٹا سا منظر ہے، چھوٹا سا، اس کے 1000ویں 2000ویں حصے میں آپ لے لیں اس کو، جو قیامت قائم ہونی ہے۔ اور ہوگی کیسے؟ آپ نے فرمایا لین دین کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، کپڑا لینے والا، کپڑا دینے والا آمنے سامنے بیٹھے، کپڑا وہ اس کی طرف پھینک چکا ہے، وہ پسند کر چکا ہے، بس قیمت ادا کرنے لگے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہوگی جمعے کے دن،
چلے اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا دودھ دوہنے والا دودھ دو رہا ہوگا، جانور کے تھنوں سے دودھ نکل چکا ہوگا، ابھی برتن تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک پھونک ہے فرشتے نے مارنا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، یہ ایک سینگ ہے، جیسے یہ نعوذ باللہ آپ دیکھتے ہیں وہ باجے والے لوگ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فرشتے نے اس میں پھونک مارنا ہے اور بس اس کے پھونک مارتے ہی قیامت قائم ہو جانی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ مجلس لگا کے بیٹھے تھے اور کچھ ہنسی جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو چیز میں جانتا ہوں نا، جو میں نے دیکھی ہوئی ہے، جو میں نے دل سے جانی ہوئی ہے، اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں گی، تم روو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ ہنس ہنس کے لوگوں کے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو نہ جانے کوئی ایسا موقع تھا، کوئی لذیذ کھانا تھا یا کیا تھا، لوگ کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، تو آپ نے فرمایا میں ان لذتوں کو کیسے لے لوں جس فرشتے کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہونی ہے، اور وہ بھوک اور سین جس میں اس نے پھونک مارنی ہے وہ اس نے اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا ہے اور اس کا سرا زمین کی طرف جھکا لیا ہے، کان اس نے اپنے رب کی طرف لگا لیا ہے، بس وہ انتظار کر رہا ہے جو ہی اجازت ملے گی وہ پھونک مار دے گا۔ مت سمجھنا قیامت بڑی دور ہے، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی آنکھ بند ہوئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب کب فرشتہ پھونک مارتا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا تھا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کدھر جا رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہمیشہ یہ وتیرہ تھا، وہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تاکہ آپ ہمیں مزید بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے جا رہا ہے۔ سورج اتنی بڑی مخلوق اللہ کے عرش کے نیچے جا کے روزانہ سجدہ کرتا ہے، یہ ساری کائنات کی تسبیحات وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، یہ سارا کچھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے۔ اب عقل مانتی ہے کہ یہ سورج جا کے سجدہ کرتا ہوگا؟ عقلوں پہ نہ پرکھا کرے شریعتوں کو، ورنہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدہ کرتا ہے، اس کو اگلے دن نکلنے کی اجازت ملتی ہے، پھر یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، ایک دن یہ سجدہ کرے گا اور اس کا وہ سجدہ اگلے دن نکلنے کی اجازت سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ سے کہے گا مجھے نکلنا ہے، اللہ کہیں گے ارجعی من حیث جیتی، سورج واپس پلٹ جہاں سے تو آیا ہے۔ بس اس دن یہ مغرب سے نکلے گا، جو ہی سورج مغرب سے نکلا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب بھائیوں بات یہ ہے، جیسے وہ مضمون نگار نے چھوٹی سی مثال میں بڑا پیارے انداز میں سمجھا دیا نا، کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ دوسرے کو سمجھا رہا ہے، اس کے بعد ایک اور جہاں ہے، وہاں سانس نالیوں میں نہیں آتا، وہاں سانس ہوا سے آتا ہے،
وہاں روزی ہم منہ سے کھاتے ہیں، وہاں پاؤں ہوں گے جن پہ ہم چلیں گے، وہاں ہاتھ ہوں گے جن سے ہم پکڑیں گے، وہاں سوچ ہوگی جس سے ہم سوچیں گے، وہاں آنکھیں ہوگی جس سے ہم دیکھیں گے۔ بس دوسرا یہی کہے جا رہا ہے میں نہیں مانتا، سب کچھ یہی ہے جو اس وقت میرے اور تیرے ساتھ بیت رہا ہے۔ اور پتہ تو تب لگا جب واقعی آنکھ کھل گئی، وہ ایک بہت بڑے جہاں میں آ گئے۔ بھائیو ایک جہاں اور ہے، ایک جہاں اور ہے، وہ اور ہی جہاں ہے، اس کو کبھی بیٹھ کے اکیلے سوچئے گا۔ شاید زندگی وفا نہ کرے، مجھے کتنی مہلت ملتی ہے، آپ کو کتنی مہلت اللہ نے دی ہے۔ اور بزرگ بیٹھے ہو میری یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی نا، بہت بڑی عمر ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ تجھے میں نے 60 سال دیے، تو نے زندگی کی 60 بہاریں دیکھی، تجھے رب سمجھ نہ آیا، تجھے اپنے رب کی پہچان نہ ہو سکی، اپنی آخرت کی تو تیاری نہ کر سکا، میں نے تجھے 60 سال تیاری کے دے دیے تھے، تو پھر بھی ویسے کا ویسا نکل کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ بھائیو زندگی موت کی امانت ہے، سال گزر گیا ہے، کتنے سال میری اور آپ کی زندگی کے باقی ہیں ہم نہیں جانتے۔ وہاں ایسا منظر ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں جکڑ دیے جائیں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اوے کم از کم ان 5 سوالوں کا جواب تو تیار کر لو۔ قبر کے 3 سوال اپنی جگہ، تیرا رب کون ہے، پہچانتا ہے اپنے رب کو، پہچانتا ہے رب کی صفات کو، کیا مانتا ہے رب کی صفات کو، کیا جانتا ہے اس کے کار کو، کیا جانتا ہے اس کے غصے کو، کیا جانتے ہو اس کے غضب کو، کیا جانتے ہو اس کی پکڑ کو، کیا جانتے ہو ان بطش ربک لشدید، تیرا رب بڑی پکڑ والا ہے، قیامت کے دن جب پکڑے گا تو کون چھڑانے والا ہوگا۔ وہاں تو انبیاء کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، بول دینا ہمیں گستاخی کا فتویٰ دے دینا کہ یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، لیکن ہم یہ علل اعلان سمجھانا چاہتے ہیں، مولویوں کی باتوں میں نہ آئیے گا کہ وہاں چھڑوانے والے بڑے ہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے عقلیں مار دی لوگوں کو کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، کون چھڑائے گا اللہ کے پکڑے ہوئے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش والوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، اپنی پھپھی صفیہ کو اکٹھا نہیں کر لیا تھا، اپنی بیٹی کو نہیں بلا لیا تھا، حدیثوں سے لوگوں کو دور رکھتے ہو بے عقلو، اور لوگوں کے دین سے الجھتے ہو، ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو، اخلاقیات بھی تباہ کرتے ہو، عقائد بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا فاطمہ دنیا میں مجھ سے مانگ جو مانگنا ہے، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں۔ اور ہاں یہ مسئلہ بھی میں حل کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی سفارش بھی چلے گی، لیکن کب چلے گی؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محشر میں نہیں چلے گی، نامہ اعمال کے وقت نہیں چلے گی، پل صراط کے وقت نہیں چلے گی، جب اعمال تھمائے جا رہے ہوں گے تب نہیں چلے گی، جب ترازو لگ رہا ہوگا تب نہیں چلے گی، جب اللہ کے فیصلے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، عذاب اپنے کیے کا بھگت لیں گے، تب جا کے اللہ اپنے نبی کو سفارش کا اختیار دے دیں گے۔ سفارش 2 طرح کی ہے، ایک شفاعت عظمی، بڑی سفارش، اور اس سفارش کو تو میں کہتا ہوں ہم جان ہی نہیں سکتے، رب کعبہ کی قسم۔ سب لوگ ننگے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے،
حفاظ اراد غرلن، ختنے ختم ہو گئے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے آیت پڑھی تھی کما بدأنا اول خلق نعید، ویسے تمہیں قبروں سے نکالے گا اللہ جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے بس ہم نہیں تھے، نہیں رہ جائیں گے، ماں کے پیٹ میں عرصہ گزار چکے، قبر کے پیٹ میں عرصہ گزاریں گے، اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ویسے ہی قبر کے پیٹ سے نکلیں گے۔ پھر ایک زندگی گزاری، پھر ایک زندگی گزاریں گے، بس یہ ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تھا مرد ننگے عورتیں ننگی، ایک دوسرے پہ نظر نہیں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ الموقف اشد من ھذا، وہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ 40 سال تو کسی کو نظر جھکانے کی اجازت نہیں ہوگی عائشہ۔ یہاں کون سفارش کرے؟ 40 سال بیت گئے، اور بڑی طویل حدیث ہے ترمذی شریف کی، کھڑے بھی لوگ اپنے پسینوں میں ہیں، پسینوں میں شرابور۔ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کو ان کے پسینے کی لگام آ چکی ہوگی، پسینہ ان کا یہاں تک پہنچ چکا ہوگا، گرمی کی شدت اور حدت اتنی ہوگی۔ یہ سورج جو جون جولائی کی آگ برساتا ہے ہمارے ہاں تو پھر بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں تو شاید سبی اور لورا لائی کے علاقے میں بڑی گرمی ہوتی ہوگی، لیکن جہاں افریقی ممالک میں سورج برستا ہے سر پہ بال نہیں رہ جاتے۔ یہ سورج قریب آ چکا ہے، زمین کیا بن چکی ہوگی؟ لوگ اپنے پسینوں میں شرابور کھڑے ہیں، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس دوڑ کے جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہو، انت ابونا، پہلے نبی ہو تم اس دنیا میں، رب کے بڑے چہتے ہو۔ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، شاید اس لیے لوگ ہمیں تھوڑا سخت مزاج کہتے ہیں۔ ہم عمل کی طرف توجہ دلائیں گے، عمل کرو عمل۔ کسی مولوی نے کام کوئی نہیں آنا، کسی دیگ پتیلے نے کام نہیں آنا، یہ حلوے زردے کام نہیں آتے۔ یہ مولویوں نے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن بچا لیں گے۔ کس کی جرت ہے رب کعبہ کی قسم، وما قدر اللہ حق قدری، تمہارے اندر تو تمہارے رب کی بھی قدر نہیں رہ گئی۔ اس کی پکڑ کوئی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک دیگ آ کے تیرے دربار پہ کوئی دے تو تو قیامت کے دن اسے چھڑا لے گا۔ بدبختی کی علامتیں ہیں۔ لوگ تو دوڑ کے آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں کہ انت ابو البشر، ساری کائنات کا تو باپ ہے، بڑی عظمت ہے تیری۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ کہیں گے آدم تجھے تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، تو بڑے شرف کا مالک ہے، پہلا نبی ہے دنیا میں، اللہ کو اتنا کہہ دو ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کا جواب سنیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اللہ کی قسم میں بڑا گنہگار ہوں، آپ بڑے گنہگار ہیں، ہماری زندگی کیسے گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے۔ آدم کا جواب سنیے، آدم کیا کہیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں جواب، لیکن میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آدم کہیں گے مجھے اللہ نے ایک دانے سے روکا تھا، میں نے وہ دانہ کھا لیا، آج شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جاؤں، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، ایک دانہ کھایا ہے آدم نے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھایا ہے، بے لباس ہو کے دنیا میں اتر گئے، جنت سے نکال دیے گئے، اماں جی حوا کو اللہ نے دور کر دیا، بڑی سزا بھگتی اپنے اس کیے کی، اور دونوں میاں بیوی جب جمع ہوئے تو ربنا ظلمنا انفسنا کی دعائیں کر کر کے رب کو منا لیا۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، دوبارہ سے جنت کا مہمان بھی بنا دیا،
اور قیامت قائم ہوگی تو کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا حضرت آدم کے اس مسئلے کو، اس واقعہ کو جو ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اس گناہ کی وجہ سے مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے شرم آ رہی ہے، میرے کتنے گناہ ہیں، میں رب کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ اور یہی ہمارے اور سلف صالحین میں فرق ہے شاید۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جن گناہوں کو تم یوں سمجھتے ہو نا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور یوں کر کے اڑا دی اور وہ گناہ کر لیا، ہم سمجھتے تھے یہ گناہ کیا تو ہمارے اوپر ایک پہاڑ آ کے گرے گا اور ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے، سارے انبیاء کا جواب یہ ہوگا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں آپ بتائیں کون سا مولوی ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ یا مولوی جھوٹ بولتا ہے یا آپ کو شیطان گمراہ کر رہا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آخر میں جائیں گے، آپ افضل ترین نبی، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ، دیکھیے اپنے رب کو کہیے کہ ہمارا حال دیکھے کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں فوراً سفارش کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں 7 دن اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ منانا ہے اپنے رب کو، منانا ہے، سجدوں میں مناؤ۔ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں، اٹھ کے سجدے کرو۔ فرضی نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے، نفل زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ مان جاتا ہے، بڑی جلدی مانتا ہے۔ اور ہمارے ایک عالم دین تو بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے وہ رب کیسا ہے ماننے والا، جس جہنم کو بھڑکتے ہوئے قیامت کے دن ہزاروں سال بیت چکے ہوں گے اور وہ شعلے مارتی ہوئی جہنم کہ شاید جس کی بلندی سے بھی پرندے کا گزرنا ممکن نہیں ہے، ایک آنکھ کے آنسو سے اللہ اس جہنم کو بجھا دیتا ہے، بس گرے صحیح اللہ کے خوف سے پوری جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، وہ مانتا ہے۔ اللہ کے نبی 7 دن سجدہ کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسی چیزیں سکھائے گا جو اس نے دنیا میں مجھے نہیں سکھائی تھیں، مجھے اپنے پیارے پیارے نام سکھا دے گا، اپنی پیاری پیاری صفات سکھا دے گا، میں پھر ان کے واسطے دے دے کے اپنے رب کو مناؤں گا۔ 7 دن کا سجدہ ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ اکرم الحاکمین مجھے کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یسمع اشفع تشفع، میرے نبی سر اٹھاؤ بات کرو، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حساب شروع ہوگا، اللہ کے نبی کے کہنے سے حساب شروع ہوگا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمدیں کریں گے۔ اب حساب شروع ہوگا تو پھر ہر ایک کا اپنا حساب ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایسی اپلیکیشنیں آ چکی ہیں موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ کہ اربوں خربوں کا حساب 1 سیکنڈ میں کر کے پرا مارنا۔ اللہ سب لوگوں کا حساب خود لے گا، فرشتوں نے نہیں لینا، اللہ نے حساب لینا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑا تیز ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ پائیو نامہ اعمال تلے گا، ترازو لگیں گے، نیکیاں رکھی جائیں گی، برے اعمال رکھے جائیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ جو قرآن میں آتا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، سورج نکلے اور سامنے سوراخ ہو، اس کے سوراخ سے ایک لائن سی اندر نظر آتی ہے، اس کے اندر کوئی چیزیں اڑتی اڑتی نظر آتی ہیں جن کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہوتی، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ کسی نے اتنی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اتنا برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ نامہ اعمال میں ہر چیز کو تولا جائے گا، مجھے بھی تولا جائے گا، آپ کو بھی تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ جن رجسٹروں پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور بدیاں لکھی جا رہی ہیں ان کو بھی تولا جائے گا۔ آج وہ کامیاب ہو جائے گا جس کی دائیں سائیڈ والا پلڑا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سفارش یہاں کوئی نہیں ہے،
کوئی سفارش نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بائیں سائڈ والا پلڑا بھاری ہوا نا تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو تو فرشتے سامنے سے نامہ اعمال بھی نہیں تھمانا چاہتے، اس بدبخت کا شاید چہرہ بھی اچھی طرح نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کے سینے میں سوراخ کر دیا جائے گا اور اس سوراخ سے اس کا ہاتھ یوں واپس پلٹ دیا جائے گا اور بیک سائڈ سے فرشتے لا کے اس کے بائیں ہاتھ پہ اس کے نامہ اعمال کو رکھ دیں گے۔ یہاں ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ کون گزارے گا پل صراط سے؟ کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں ہے۔ اپنے اپنے نیک اعمال ہیں جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان پہ بھی، پل صراط پہ بھی، اور دیگر ان تمام مراحل پہ بس میں نے جو کیا تھا وہ میرے کام آنے والا ہے، جو آپ نے کیا تھا وہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ وہ سفارش پھر جا کے ملے گی جب نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جہنم میں گر گیا جہنمی اپنی بدعملی کی وجہ سے، لیکن عقیدہ اس کا توحید والا تھا، وہ اپنے نبی کی رسالت کو ماننے والا تھا، پھر جا کے اللہ اختیار دے دیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کو نکال لو جنہوں نے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اور آخری بات ہے، ان کو بھی جب نکالا جائے گا نا، جہنم سے نکل کے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، ان کو ایک پانی ہے، ایک نہر ہے، وہاں نہلایا جائے گا، ان کے چہرے واپس آئیں گے، ان کی شکلیں واپس آئیں گی، ان کا بدن پھر سے صحیح کر دیا جائے گا، اور اس پانی سے غسل کر کے یہ لوگ نہا کے دھو کے اپنی شکلیں عقلیں خوبصورت اللہ سے لے کے پھر انبیاء کی سفارش سے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جسم کے کسی حصے پہ ایسی نشانی رکھے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کو دیکھ کے پتہ چلے گا یہ اصل جنتی نہیں بلکہ جہنم سے نکل کے آنے والا جنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ان کا تو نام بھی ہوگا جنتی جہنمی، یہ داغ نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے آج میرے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تجھے جوانی دی تھی کہاں لگائی ہے، تجھے زندگی دی تھی کہاں لگائی ہے، تجھے صحت دی تھی کہاں لگائی ہے، تجھے مال دیا تھا کہاں لگایا ہے۔ یہ سوالات بڑے سخت ہیں بھائیوں، ان کا جواب تیار کیجئے۔ بس جواب سیدھا سا ہے، یہ دنیا کا کوئی ایسا امتحان نہیں ہوتا جس کا پرچہ پہلے سے اٹھ کر دیا جائے، سوال پہلے بتا دیے جائے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے اپنے سوال پہلے بتا دیے۔ اگر پھر بھی کوئی تیاری نہیں کرتا اور امتحان میں جا کے فیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو کوسے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے ہمیں وہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اخروی زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔